بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله پیارے اسلامی بھائیوں، نویت سنت اعتکاف کا معنی ہے میں سنت اعتکاف کی نیت سے۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں حاضر ہوں، ہر بار دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ عربی، اردو یا کسی بھی زبان میں اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم جب تک مسجد میں رہیں گے ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یاد رکھیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، ذاتی افطاری کرنا یہ ناجائز ہے، اور اگر اعتکاف کی نیت سے ہوں گے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر انوار چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹاؤں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کا کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کی وضاحت کرتا ہے کہ جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود اور سلام ہو۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیت جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ ہر نیک و جائز کام سے پہلے ہمیں جس قدر ہو سکے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، اس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے میں کچھ اچھی نیتیں کرواتا ہوں، آپ بھی کر لیجیے، اور دل میں ارادہ ہوتے ہوئے زبان سے بھی انشاءاللہ الکریم کا اظہار فرمائیے۔ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین کا ادب کرتے ہوئے با ادب بیٹھوں گا۔ اب جنہوں نے نیت کر لی ہے وہ تو کوشش کیجیے گا۔
اور جنہوں نے نہیں کی وہ دوبارہ کر لیں کہ علم کے ادب میں باادب بیٹھوں گا، بیان کے اہم نکات اگر ہو سکے تو یہ بھی نیت کر لیں کہ میں لکھ لوں، بیان کی جتنی بھی باتیں مجھے یاد رہیں گی اس پر عمل کروں گا، اسے اپنے بچوں کو، دوست احباب کو بتا کر علم دین پھیلانے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے، گولڈا شریف راولپنڈی میں رہائش رکھتے تھے، سید زادے بھی ہیں، بہت زبردست عالم دین بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ 1925 میں جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 66 سال تھی، اس عرصے میں آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری رہتی تھی، تنہائی میں ہوتے یا لوگوں کے درمیان ہر وقت بس خاموشی اختیار فرمائے رکھتے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ آہ بھر کر سر مبارک اٹھاتے، چہرہ مبارکہ کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخی مائل، روٹین کے مطابق 2 گھنٹے کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لاتے، مگر محفل پر خاموشی طاری رہتی۔ آپ کے مرید اور چاہنے والے اس وجہ سے بہت پریشان تھے اور بعض دفعہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگتے، مگر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کیفیت بدستور رہی۔ اسی زمانے میں ملتان شریف کے رہنے والے ایک سید صاحب کو خواب میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس کیفیت کے متعلق تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مہر علی ولایت کا ایک خاص مقام طے کر رہے ہیں، اس مقام کو طے کرتے وقت مشائخ یعنی اولیاء کرام کی بھی امداد نہیں پہنچتی، مگر اس مرحلے میں بھی ایک صاحب یعنی خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ برابر ان کی مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہیں، وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہیں، سبھی تیرے زیر قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، یہ ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اور فرمائیے، اولیاء کرام وہ بلند ہستیاں ہیں کہ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ اولیاء کرام کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں، مشکلیں حل کرواتے ہیں، مگر شان و عظمت کہ اس مقام و مرتبے کے قربان کہ جب اولیاء کرام کو مشکل پیش آتی ہے تو ان کی مدد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیروں کے پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے ولی، غوث جلی، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خود کرم فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی روحانی توجہ، آپ کی نگاہ کرم وہ نگاہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی آپ کی اس نگاہ کرم کے محتاج ہیں۔ سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی ہم نے سنا تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یعقوب لکھتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا۔ ایک دوسرے مقام پر میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت
اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی سالک ہے، کوئی واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کرم نصیب ہو جائے تو یقین مانیے بگڑی ہی سنور جائے۔ ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور رنجو علم غوث اعظم، ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا، ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا، سبھی سے ہے میرا تجھی سے ہے میرا بھرم غوث اعظم۔ تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا، یا غوث پاک تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا، سرے حشر رچنا بھرم غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں آج محفل نعت میں حاضر ہیں، اور آج ہم شان اولیاء کرام میں 5 قرآنی آیات سنیں، اور ان 5 قرآنی آیات سے اولیاء کرام کی شان و عظمت علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کیسی واضح کی، اور پھر میرے شہنشاہ بغداد پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان قرآنی آیات کے تحت علماء کرام نے، مفسرین نے کس انداز سے بیان فرمایا، آپ کی شان کس انداز سے بیان کیا، اس کے متعلق بھی سنیں۔ پارہ 29 سورہ مرسلات کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آئیے وہ 5 قرآنی آیات ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا۔ آئیے ان کا ترجمہ سنیے۔ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ یہ 5 آیات ہیں، ان میں اللہ پاک نے 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 1 مرسلات، جو لگاتار بھیجی جاتی ہے۔ نمبر 2 عاصفات، جو تیز چلتی ہے۔ نمبر 3 ناشرات، جو خوب پھیلاتی ہے۔ نمبر 4 فارقات، جو خوب جدا کرنے والی ہے۔ اور نمبر 5 ملقیات، جو ذکر القاء کرنے والی ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ کن کے اوصاف ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 5 کی 5 چیزیں اولیاء کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس قول کے مطابق ان آیات کا معنی کیا ہے، اس کا تفسیر مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے موعظ نعیمیہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے، یعنی اولیاء کرام کی ان جماعتوں کی قسم جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہے۔
معلوم ہوا نبوت اگرچہ ختم ہو چکی، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے، اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، البتہ اولیاء کرام قیامت تک آتے رہے۔ دوسری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے، یعنی ان اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ دلوں کا میل کچیل، گناہوں کی سیاہی وغیرہ ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے میں زمین سے پورا کچرا دور کر دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی نگاہ فیض سے عقیدے کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اخلاقی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، گناہوں کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، کردار ستھرا اور باطن چمکدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اولیاء کرام کی نگاہ سے ظاہری جسم کی بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور خوب پھیلانے والوں کی، یعنی ان اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ جس طرف نگاہ فیض اٹھائے اس طرف حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، یہ جدھر توجہ فرمائیں اس طرف اسلام کا پرچم بلند کر دیتے ہیں، سنتوں کی بہاریں آ جاتی ہیں، کافر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی نورانیت نصیب ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی برکت سے انسان انوار کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد ہوا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کا، یعنی اولیاء کرام کی یہ مبارک جماعت حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اول تو اولیاء کرام کی ذات ہی وہ ہے کہ اس سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم نقطے کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، سب کے لیے توجہ کی، شیطان کے کئی وسوسوں کی کاٹ انشاءاللہ اس بات میں۔ ارشاد فرمایا اولیاء کرام کی جو مبارک جماعت ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اب یہاں توجہ تک یہ بات ہے کہ حدیث قدسی ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ معلوم ہوا اولیاء کرام کا وجود حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اولیاء کرام کا وجود حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ جو ان سے محبت رکھنے والا ہے یقیناً وہ حق کے راستے پر ہے، جو اولیاء سے محبت رکھنے والا ہے وہ حق کے راستے پر ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ ہرگز حق کے راستے پر نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے، اور جسے اللہ پاک اعلان جنگ دے بھلا وہ کیسے جنت کے راستے پر ہو سکتا ہے؟ لہذا اولیاء کرام کا وجود ہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پھر اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں جس طرف نگاہ فرماتے ہیں حق کا بول بالا کر کے باطل کا خاتمہ کر کے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ پانچویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اس آیت کو اولیاء کرام کی شان میں بیان کیا گیا تفسیر میں۔ پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کا، یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی توجہ، ان کی نگاہ کرم مل جائے تو ذکر اللہ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل
دل میں بھی اتر جاتا ہے، پھر بندے کو نماز میں سرور آنے لگتا ہے، تلاوت قرآن میں سرور آنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ 5 آیات مفسرین کرام کے ایک قول کے مطابق ان میں اولیاء کرام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی روشنی میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کے چند پہلو سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پارہ 29 سورہ مفصلات آیت نمبر 2۔ ترجمہ، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، یعنی اولیاء کرام کی قسم جو اپنی نگاہ سے روحانی توجہ سے دلوں کی میل دھو دیتے ہیں، عقیدوں کی گندگی، برے اخلاق کی گندگی، گناہوں کی گندگی دور کرتے ہیں اور ظاہری بیماریوں، پریشانیوں، دکھ درد کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ آئیے یہ اولیاء کرام کی اس آیت کے تحت مفسرین نے تفسیر بیان کی۔ آئیے اب اس تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں منقول ہے کہ ملک شام میں ابدال کا انتقال ہو گیا۔ ابدال یہ ولایت کا ایک درجہ ہے اور روایت کے مطابق دنیا میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال کا انتقال ہوا تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ دنیا کے دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے، سب نے مل کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ فلاں کافر کو میرے حضور پیش کیا جائے۔ اس کافر کو فوراً حاضر کر دیا گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کافر کو کلمہ پڑھایا، اس کا ظاہری حلیہ مسلمانوں جیسا کیا، اپنی ایک ہی نگاہ کرم سے اسے مقام ابدال پر فائز کر کے وفات پانے والے ابدال کی جگہ پر اسے ابدال مقرر کر دیا۔ منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بالیقین اس کے طرفدار ہیں غوث اعظم۔ کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، وہاں نکموں کے خریدار ہے غوث اعظم۔ ہو کرم حسن عمل آہ نہیں کوئی، ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہے غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، حضرت ابو الحسن طواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم سب اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کروانے کے ارادے سے گئے تھے۔ راستے میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکا تھا، میں اسے جانتا تھا، یہ بہت گھٹیا اخلاق والا تھا، اکثر ناپاک رہتا تھا۔ خیر ہم سب بارگاہ غوثیت کی طرف جا رہے تھے کہ اتفاق سے
حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے راستے ہی میں ملاقات ہو. ہم سب نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینے لگے. وہ لڑکا جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، جب وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک ہٹا لیا. پھر ایک نظر اس لڑکے کی طرف دیکھا. سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ مبارک کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب اسے ہوش آیا تو اس نے فوراً ہی اپنے برے اخلاق سے توبہ کی. پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اسے ہاتھ ملایا. ایک بات، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے واپس بغداد آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا اور اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں دیہاتی ہوں. اللہ اکبر، جھوٹ، اور وہ بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے. یہ نگاہ غوث اعظم ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص گناہگار ہے، چور ہے. اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. وہ فوراً حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا یا سیدی عبد القادر شیء للہ، اے میرے سردار عبد القادر، خدا کے واسطے نظر کرم کیجئے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. آپ نے دعا کی تو غیر سے آواز آئی اے عبد القادر، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے قطب کے درجے پر فائز کر دیجئے. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی، اسے ولایت کے اعلیٰ درجے پر قطبیت پر فائز کر دیا. عجب شان ہے، عجب شان یا غوث اعظم جلی ہے، عجب شان یا غوث اعظم جلی ہے، تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان غوث اعظم، یہ ہے نگاہ غوث پاک، یہ ہے نگاہ غوث پاک کا فیضان. دیکھیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کی میل دھل جاتی ہے. آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بنتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے برے اخلاق والے سدھر جاتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں. اب سنیے اللہ پاک کا فرمان، ارشاد ہوتا ہے فالعاصفات عصفا. یہ جتنا میں نے بیان کیا اس آیت کی تفسیر جو علماء نے بیان کی اس روشنی میں بیان ہوا. یعنی اولیاء کرام کی شان ہے کہ وہ اپنے نور نظر سے، اپنے نگاہ کرم سے دل کی میل دھو دیتے ہیں، اخلاق و کردار سمجھ جاتے ہیں اور گناہگاروں کو نیک راستے کا مسافر بنا دیتے ہیں. پیارے اسلامی بھائی، پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے. ہم نے 5 آیتیں پڑھی تھی، 2 کی ابھی ہم نے سنا، ابھی تیسری آیت ارشاد ہوا والناشرات نشرا.
ترجمہ